یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فتویٰ انہوں نے نقل کیا. اب یہ کہنا کہ وہ باغی تھے، بدعتی تھے، مشرک تو نہیں تھے، یہ تو بعد میں بات ہوگی. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جو بتایا گیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور بدعتی کا نہ اللہ تعالیٰ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، یہ حدیث تو تھی. تو یہ ساری باتیں حضرت عثمان کو تو پتہ تھیں، پھر بھی انہوں نے کہا نماز ہو جاتی ہے. آپ کے نزدیک تو بدعتیوں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، آپ کی ڈاکٹرن تو گئی. ٹھیک ہے، اب رہ گیا جو کلمہ گو مشرک ہے. تو چونکہ کلمہ گو ہے، اہل قبلہ ہے، نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتا ہے، اگر تعویل کی کہیں غلطی لگی ہے تو بس اس کی اصلاح کی آپ کوشش کریں گے. اگر آپ اسے کافر ڈکلیئر کر دیں گے پھر آپ اسے کیا دعوت دیں گے؟ اس سے تو کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلے گا. اور یوں آپ کرالریز بنانا شروع کر دیں تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. دیکھیں کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ شیعہ کافر ہے کیونکہ صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں. جب ہم نے بنو امیہ سے گالیاں ثابت کی ہیں، اب انہوں نے اپنا فتوی واپس لے لیا. کہتے ہیں نہیں، صحابہ کو گالی دینے سے اب کافر تو ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے تو ہوندا سی. تہاڈی ہر گل ہی جعلی نکلی، کوئی گل بھی تہاڈے بابیاں دی صحیح نہیں نکلی. سارے فتوے 2 نمبر نکلے کیونکہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکے نا. پڑھے لکھے بندے سے رابطہ پڑ گیا. پڑھے لکھے بندے سے جب آپ کا واسطہ پڑے گا تو آپ کے فتووں کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. وہ اپنے اپنے زمانے میں لوگ اپنے اپنے ایک اسکول آف تھاٹ میں تھے، اپنے اپنے رنگ کے اندر تھے، اپنے اپنے کر و فر کے اندر تھے. اس زمانے میں بس فتوے دے دیے. تو وہ قرآن و سنت نہیں ہے. کسی امام کا کوئی فتویٰ کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، چاہے وہ امام بخاری ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یا آج کا کوئی امام کعبہ ہو، وہ فتویٰ ہے، یعنی اس کی رائے ہے، قرآن و سنت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. امام کعبہ اگر کہہ رہے ہیں نا کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو امام کعبہ کے ماننے والے تھوڑے لوگ ہیں، بریلوی زیادہ ہیں. ان کا امام یہ کہتا ہے کہ امام کعبہ نجدی ہے. تو جس امام کعبہ کے پیچھے خود نماز نہیں ہوتی ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ تو کہیں گے نہیں ہو جاتی ہے، اور سب کے پیچھے ہو جاتی ہے.